نفس اللہ انا سیف اللہ وجہ اللہ نفس اللہ. علی نے منبر کوفہ سے ہے یہ فرمایا، بغیر میرے کوئی لفظ بن نہیں سکتا. انا نقطة التي تحت الماء انا نقطة التي تحت الماء انا نقطة التي تحت الماء انا نقطة التي. شیر خدا حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اور مجھ میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے 9 سال پہلے تمام لوگوں سے اللہ کی عبادت کرنا شروع کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے یہاں پر وہ حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ حضرت علی کی پیدائش ہوئی ہے، آپ مولا کی پیدائش کی خوشی میں جب گھر کو جاتی ہیں تو آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ ننھا بچہ ابھی اپنی آنکھ کو نہیں کھولا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغوش رسول میں حضرت علی کو لیتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی ننھی اور خوبصورت آنکھیں کھول کر معصومیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بچہ نابینا نہیں ہے بلکہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب یہ واقعہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی جوانی میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں تو مولا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور شیر خوار تھا مگر اس وقت بھی میں شعور کی ان تمام منزلوں پر تھا. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا اور میری عین خواہش تھی کہ میں دنیا میں اگر پہلے آنکھ کھولوں تو میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اللہ کو دیکھوں. یہ اسلام ہم کو ملا ہے تو اس کی بنیادوں میں امام حسین کی شہادت ہے. یہ اسلام ہم کو ملا ہے تو اس میں عباس علمبردار کے بازوں کی قربانی. تب جا کر ہم کو اسلام ملا ہے. یہ کوئی چمن سے چل کر یا ہنس کر نہیں ملا ہے اسلام. اور یاد رکھو جو حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں، جو علی سے محبت کرتے ہیں، جو بیوی فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، وہ باطل طاقتوں سے نہ محبت کرتے ہیں نہ ان سے سمجھوتا کر سکتے ہیں. سمندر کے 2 کنارے نہیں مل سکتے میرے عزیز دوستو. سمندر کے 2 کنارے نہیں مل سکتے میرے عزیز دوستو. اور یاد رکھو کہ ملک ہمارا جو حالات سے گزر رہا ہے، اقتدار کی کرسیوں پر ظالم لوگوں کا قبضہ ہے. کبھی کربلا کا معاملہ آیا تو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں نے سمجھا کہ ہم اس جگہ کو خالی ہونے نہیں دیں گے. اللہ نے بتا دیا کہ اقتدار ہر ایک کے پاس رہے گا مگر اقتدار زیادہ دن تک رہنے والا نہیں ہے. اقتدار چلا گیا. آج اگر ملک میں ہمارے خلاف ایک ڈر اور خوف کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں انہیں اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے کہنا چاہوں گا کہ یاد رکھو تم ظالم ضرور ہو، اقتدار تمہارے پاس ہے مگر اسد الدین کے پاس امام زین العابدین کا کردار ہمارے سامنے ہے کہ جب کربلا سے لے کر ظالم کے دربار میں آپ گئے تو آپ کے سامنے امام حسین کی شہادت تھی، آپ کے سامنے علی اکبر اور علی اصغر کی شہادت تھی، آپ کے سامنے بی بی زینب کی آہیں تھی مگر آپ نے ظالم کے آگے سر نہیں جھکایا بلکہ اپنے کردار کے ذریعے ظالم کے منہ پر ایک تماچا رسید کیا اور امت کو یہ درس دیا کہ گھر لٹتا ہے تو لٹ جائے، گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے مگر کبھی باطل طاقتوں سے سمجھوتا ہم نہیں کر سکتے. میرے عزیز دوستو، آج اگر ہم علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو واقعہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ شیر خدا 3 دن کے فاقے کے بعد جب دسترخوان پر کھانا رکھا جاتا ہے تو سائل آ کر پکارتا ہے کہ یا علی بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دے دو. شیر خدا نکلتے ہیں، گھر کا پورا کھانا اس سائل کو دے دیتے ہیں. اور یہی چیز کا ذکر امام داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں کرتے ہیں کہ امام حسن کے دروازے پر آ کر ایک بھکاری پکارتا ہے کہ اے ابن رسول
صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں پریشان ہوں، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جا کر جتنی دولت ہے لا کر اس غریب کو دے دیتے ہیں گھر میں بٹھا کر، اور جب واپس آتے ہیں تو آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ امام آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ کاش میں خود گلی کوچوں میں نکل کر ایک فریاد کرنے والے کو تلاش کر لیتا تاکہ اس کو ذلت محسوس نہیں ہوتی کسی سے بھیک مانگنے کی۔ آج میں آپ تمام کے درمیان میں اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہوں کہ آج ہم کو فریادوں کی فریاد سننے کی ضرورت ہے، ہم کو دینے والوں کی، آج ہم کو دنیا کو بتانا ہے کہ ہم غریب اور مظلوم عوام کے ساتھ ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی کا ذکر کرنا، یہ ایک دنیا کے تمام سمندروں کو آپ پلا لیں گے تو حضرت علی کا ذکر اور اس کا مضمون ختم نہیں ہونے والا، مگر میں صرف یہاں پر چند باتیں کہہ کر اپنی جگہ لے لوں گا، کیونکہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے جب یہاں پر آنے کی دعوت دی گئی، ای میل میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا تھا کہ جشن مولود کعبہ اور اہل بیت کے تعلق سے آپ کو بیان کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت اور حضرت علی کے بارے میں بیان کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا ایک وسیع مضمون ہے، مگر شیر خدا کا نام اسد اللہ ہے، اور مجھے اپنے مرحوم والد یاد آتے ہیں کہ میرے مرحوم والد مجھ سے کہتے تھے کہ جب مصائب اور مشکلات جو سیاست دان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، میں بار بار اپنے والد مرحوم سے یہ باتیں کرتا تھا، پوچھتا تھا کہ یہ مسائل ہیں، ان مسائل کا حل کیسے ہوگا، یہ تکالیف کے دور سے ہم کو گزرنا پڑ رہا ہے، تو میرے مرحوم والد ہمیشہ کہتے تھے کہ یاد رکھو تم حضرت علی کے غلاموں کے غلام ہو، تمہارا نام اسد الدین ہے، اور یاد ہمیشہ اس بات کو اپنے دل میں رکھ لو کہ جس نام سے تم کو نسبت ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تمہاری تمام مشکلوں کو آسان کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب آل رسول میں شریف لکھتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے اور دین اسلام کی بنیاد اہل بیت اور صحابہ کرام ہے۔ آقا نے فرمایا کہ پل صراط پر وہی قائم رہے گا، وہی ثابت قدم رہے گا جو اہل بیت سے محبت کرتا رہے گا۔ مجھے یہ بات بھی معلوم ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا علماء کرام کی بصیرہ افروز کتابات سے، میں نے علماء کرام کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا کہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ اور یہاں پر ہم کو یہ بھی بتلایا گیا کہ فاطمہ کے دونوں شہزادے وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا کہ ہم جہاں پر اہل بیت سے محبت کریں، اس لیے کریں کیونکہ جب اس ہمارے وقت میں زندگیوں میں دنیا میں اگر مصائب اور مشکلات کے طوفان سے ہم کو گزرنا پڑتا تو یہ ہم کو دین یہ بتا رہا ہے کہ حضرت علی کو یاد کرو، فاطمہ کو یاد کرو، حسن حسین کو یاد کرو، زینب کو یاد کرو، اور امام سید سجاد زین العابدین کو یاد کرو، تاکہ ہم حالات کا صبر سے مقابلہ کر سکیں، تاکہ دشمنان اسلام سے ہم پنجے آزمائی کر سکیں۔ اسی لیے تو ہم سے فرمایا، آقا نے فرمایا کہ مسند امام احمد بن حنبل حدیث شریف لکھی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں امام حسن ہے، دوسرا ہاتھ میں امام حسین ہے، اور رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے گا، جو ان کے والد سے محبت کرے گا، جو ان کی والدہ سے محبت کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ امام حسن اور حسین، بی بی فاطمہ اور حضرت علی سے جو محبت کرے گا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں ملے گا۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے عزیز دوستو کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اداؤں پر قربان ہو جاتا ہے، اس کے کردار کو اپنے
زندگی کا اپنے سا راستہ بنا لیتا ہے، جس کو شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھا، آپ نے کیا لکھا کہ فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی تو اس کا اپنی زبان مبارک سے ذکر کیا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی طرف اشارہ کرتے بت گر جاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا کی طرف نظر کر کے فرمایا کہ علی میرے کندھے پر چڑھ جاؤ اور کعبے کے اوپر جو بت رکھے ہیں اس کو ہٹا دو۔ شیر خدا دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا حکم ہے۔ میرے عزیز دوستو، قربان جائیے اور مبارک کندھوں پر جس پر نوازوں نے سواری کی، شیر خدا بھی اس پر کھڑے ہو گئے اور کعبے کو بتوں سے صاف کیا۔ جب شیر خدا مولا کائنات نیچے اترے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا نے کیا پوچھا؟ آقا نے فرمایا علی تم کتنی بلندیوں پر تھے، تم کتنی بلندیوں پر تھے؟ تو مولا نے فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ کے عرش کو دیکھ رہا تھا۔ تم کیسے نیچے آئے؟ تو شیر خدا نے فرمایا مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جبریل امین کے ذریعے تمہیں نیچے اتارا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چند گزارشات اور اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میری آپ سے بھیک ہے میرے عزیز دوستو کہ ہم اپنے اتحاد کو مضبوط کریں، ہم اہل بیت سے اپنی محبت اور وابستگیوں کو اور زیادہ کریں۔ ہم میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر ہر کلمہ گو مسلمان محبت اہل بیت پر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو محبت اہل بیت ہم کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی، محبت اہل بیت سے دنیا میں کامیابی حاصل ہوگی، آخرت میں جنت ملے گی اور دنیا کے معاملات میں باہمی الفت کا باعث بنے گا۔ اور یاد رکھو کہ اہل بیت کی محبت کے تعلق سے امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ امام جعفر الصادق نے فرمایا تھا کہ جو قرآن کی آیات ہے جس کا ذکر ابھی یہاں پر کیا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ لفظ حبل اللہ و اہل بیت ہے، تم ہم کو تھام دو تم تباہی اور بربادی سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میری آل کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نہیں بیٹھا وہ ہلاک ہو گیا۔ آئیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے اتحاد کو مضبوط کریے، اور اگر اللہ ہم کو کانے دے گا تو وہ حضرت علی کے مبارک روزے سے آواز آ رہی ہے کہ جس میں واحد کی طرح تم متحد ہو جاؤ اور دشمنان اسلام کو اپنے اتحاد کے ذریعے ایک پیغام دو کہ ہم تمہارے انتشار کے پیغام کو قبول نہیں کریں گے، ہم علی کے نام لیوا ہیں اور امت میں اتحاد کو مضبوط کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔